محرم کے جو دن آ رہے ہیں، ان محرم کے دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محرم کا عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن ہے، امام حسین کی یاد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور کیا ہوتا ہے، امام حسین شہید ہو گئے، اور اس یاد میں اکثر کیا ہوتا ہے، پھر سبیل لگائی جاتی ہے راستوں کے اندر، جو پانی تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر تک کھانے بانٹے جاتے ہیں۔ میں دیکھو، جو جب انسان کسی دنیا سے جاتا ہے، میری باتوں کو ذرا سمجھنا، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، کھانے کہاں بانٹے جاتے ہیں؟ کھانے کہاں بانٹے جاتے ہیں؟ مٹھائیاں کہاں بانٹی جاتی ہیں؟ خوشی کے موقع پہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو مٹھائیاں بھی بانٹتا ہے، کھانے بھی بانٹتا ہے، یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا۔ اب ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے، فرمایا کہ عاشورہ کے دن 10 محرم میں جو انسان گھر کے اندر اگر اسے قدرت ہے، اگر اس کے پاس اتنا خرچہ موجود ہے، تو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے، اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے کیا کریں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے سارے سال آپ کے اوپر اس رزق کی فراوانی کریں گے۔ گھر میں تو پک رہی ہے دال، گھر میں تو پک رہی ہے دال، لوگوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ زردہ کھلاؤ جی، لوگوں کو زردہ کھلاؤ۔ باہر جا رہے ہیں، گھر میں تو بھوک ہے اور باہر جناب پانی شربت میں پانی جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو 10 محرم کو کھلاؤ۔ وہ بدعت تو شروع کر رہا ہے، وہ بدعت تو شروع کر رہا ہے، لیکن گھر میں جو اللہ کے رسول حکم کر رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے تیار۔ پھر 10 محرم میں اچھا کھائے گا، سارا سال اچھا کھانا کھائے گا، اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دین سے تعلق نہیں، دین سے محبت نہیں، بھائیات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ حکم دے دیا۔ پھر میں 10 محرم میں حضرت آدم علیہ السلام، جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، آدم علیہ السلام 40 سال روتے رہے، ایک دن نہیں روئے، 2 دن نہیں روئے، 3 دن نہیں روئے، 40 سال تک اس قدر روئے ہیں کہ آنکھوں سے پانی نکلتا، اور پانی نکلنے کے ساتھ لڑیاں بن جاتی، اور چڑیاں آ کے اس پانی کو پیتی، تو چڑیاں چہچہاتی، ہنستی، مسکراتی۔ تو آدم علیہ السلام اس پہ ندامت اختیار کرتے کہ اللہ، میرا اتنا بڑا گناہ کہ یہ چڑیاں بھی مجھ پہ مسکراتی ہیں، یہ چڑیاں بھی مجھ پہ ہنستی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اللہ نے آواز دی، فرشتے نے آواز دی، اور میں آدم، یہ تیرے اس رونے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہی، وہ جو تیرا آنسو سے گرنے والا قطرہ ہے وہ اس قدر میٹھا ہے، اس قدر وہ شہد سے بھی میٹھا ہے، جب وہ چڑیاں اس کو پیتی ہیں تو کہتی ہیں دیکھو آدم کی توبہ کتنی کامل ہے، آدم کی توبہ کتنی کامل ہے۔ 40 سال روتے رہے، ایک دن نہیں روئے، 40 سال تک آنکھوں سے پانی ہی نہیں رک رہا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ایک لغزش ہو گئی، مجھ سے ایک لغزش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ آدم سے یہ غلطی ہو گئی، ایک میری اولاد میں سے ایک رسول آئے گا، اس کی امت رات کو بھی گناہ کرے گی، دن کو بھی گناہ کرے گی، ہر 10 منٹ کے بعد وہ گناہ کرے گی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گی، تھوڑا سا روئے گی، اللہ سے معافی مانگے گی، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سوچ لو ذرا کہ ہمیں جو مل رہا ہے آدم علیہ السلام سے ہی مل رہا ہے، لیکن ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے ہیں، تو ان کی نسل سے آنے کے بعد اس نبی کی امت کے اوپر اللہ نے کیا فضل کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ 10 محرم ہی کا دن تھا کہ اماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں ملاقات ہو گئی، یعنی 10 محرم کے دن آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس قدر یعنی چہرے پہ سیاہی آ چکی تھی روتے روتے اور غم کے اندر کہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اللہ، وہ کون سا دن تھا؟ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ دیکھ لو فضیلت کیا چل رہی ہے، پہلا واقعہ کیا چل رہا ہے، دوسرا کیا واقعہ چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی، جب سارے لوگ اس پہ سوار ہوئے ایمان والے، اور جناب ہر چیز کا جوڑا سوار ہو گیا، تو کشتی کو اللہ نے حکم دے دیا، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
اس کشتی کا چلنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، اس کشتی کا چلنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، اور اس کا رکنا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ اب 82 آدمی بیٹھے ہیں، اور 82 آدمی بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جوڑے، ہر جانوروں کے جوڑے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور کشتی کس کے نام پہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ چل رہی ہے، اور میں اس کا رکنا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ اب یہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی گیا، فرمایا بیٹا آ جا میری کشتی میں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ابا جان میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ غیب سے کیا آواز آئی؟ فرمایا اے میرے بیٹے، آج تجھے پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں بچا سکتی۔ فنادى نوح ابنه قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے کافروں میں سے نہ ہو جا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو کہنے لگا، دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیں۔ تو اللہ نے کہا فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا میرے اے نوح، قال یا انه ليس من اهلك، یہ تیری اہل سے نہیں ہے، حالانکہ بیٹا ہے، سب کا بیٹا ہے، لیکن کیا کہا؟ یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ فرمایا اہل سے کیوں نہیں ہے؟ کیا میرا بیٹا نہیں ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا ہے، لیکن کیا؟ انه عمل غیر صالح، اس کے عمل غیروں جیسے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، مجھ سے مت سوال کر رہے اس بارے میں جو تو نہیں جانتا۔ یعنی باپ کو بیٹے کی مغفرت کے لیے سوال کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ اکبر، انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، خبردار سوال کرے تو مجھ سے جس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ اب یہ جو جس کشتی میں سوار تھے، اس کشتی کا جو ٹھہراؤ ہوا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ وہ 10 محرم کے دن جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے اس دنیا کو آباد کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج 10 محرم کا دن ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو جو ہے 10 محرم میں شہید کر دیا گیا اور اس طرح کے معاملہ، یعنی 10 محرم کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے چنا ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا، اور کوشش کرنا انسان کا اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اختیار کرنا، معافی مانگنا، اچھے عمل کرنا۔ اب یہ اس کے سامنے آ گیا۔ پھر یہ دور گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں اور دریا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، تو پیچھے سے فرعون کیا کرتا ہے؟ لشکر لے کے آتا ہے۔ تو کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، یعنی فرعون کہتا تھا یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں۔ اور اس کا وزیر حامان جس وقت دریا کے پاس پہنچے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تو مار لاٹھی سمندر پہ، ہم اس کے کیا کریں گے؟ راستے بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لاٹھی ماری تو جو دریا تھا اس کے اندر راستے بننا شروع ہو گئے، یعنی 11 قبیلے تھے، تقریباً 11 ہی راستے بن چکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلنے لگے، تو جب یہ دریا کے کنارے پہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دریا کے درمیان میں تھے۔ تو کیا کہنے لگا؟ حمان کہنے لگا، ہمیشہ کہتے ہیں کہ برا ساتھی آگ کی بھٹی کی طرح ہے، برا ساتھی آگ کی بھٹی کی طرح ہے، اگر کیا ہوگا کہ اس سے آگ نہیں پہنچے گی نا تو دھواں ضرور پہنچے گا۔ برا ساتھی آگ کی بھٹی کی طرح ہے، اگر اس سے کیا ہوگا، آگ نہ لگی تو دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ اگر یہ حمان نہ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون بچ جاتا۔ اس نے کیا کہا؟ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس نے، فرعون نے، تو ڈر گیا نا، ڈر محسوس کیا کہ یہ تو چلے گئے پار، میں کیسے گھوڑا کر ڈالوں۔ حمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے موسیٰ کی کیا مجال کہ موسیٰ کی وجہ سے یہ دریا پھٹے، یہ تیرے اقبال، یعنی یہ تیری شان و شوکت کی وجہ سے دریا پھٹ گیا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ تیری شان و شوکت کی وجہ سے دریا پھٹ گیا، موسیٰ کی کیا مجال کہ وہ دریا اس کی وجہ سے پھٹ جائے۔ یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ حمان نے مشورہ دیا تھا۔ اور کیا کہنے لگا کہ چلو گھوڑے ڈالو۔ تو سب سے شروع میں جناب اس نے گھوڑے ڈالے، پھر جناب پیچھے حمان کا گھوڑا، اور کرتے کرتے جناب سارا لشکر سمندر کے درمیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ 10 محرم کا دن تھا کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو ہلاک کے اتر دیا۔ اور پھر ہمارے کے اندر آئے تھے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس واقعہ میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ یعنی 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کے سارے دشمن ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. یعنی یہ فضیلت کس کی چل رہی ہے؟ محرم کے عاشورہ کی فضیلت چل رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر آئے یونس علیہ السلام. اللہ. پھر یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کتنے سال ماں باپ اور بیٹا کے درمیان جدائی ہے، عرصہ دراز تک جدائی کی جدائی. باپ روتے روتے آنکھوں سے نبینا ہو گئے. باپ روتے روتے آنکھوں سے نبینا ہو گئے. وہ 10 محرم کا ہی دن تھا کہ جب بیٹے نے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری، اپنا کرتا جبا اتارا اور اتار کے اپنے بھائیوں کو دیا اور فرمایا جاؤ میرے ابا جان سے کہہ دو کہ یہ ان آنکھوں پہ لگا لیں، جو نبینا ہو چکی ہیں اللہ ان کو بینائی عطا فرمائیں گے. وہ 10 محرم کا دن تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھنا شروع کیا. اللہ. کتنے واقعات ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ اس 10 محرم کی فضیلت کو مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، دنیا کا سارا حسن ایک طرف، یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف. عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام. یعنی دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ خوبصورت حوا علیہ السلام تھی. اور مردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا. لیکن تکلیفیں کتنی ہیں، اللہ اکبر. اگر حسن کو دیکھے تو چاند بھی شرمائے، لیکن تکلیفیں کتنی ہیں. 40 سال تک باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہے، اور در بدر کی تکالیف ہی تکالیف. باپ سے جدائی، خاندان قوم قبیلے سے جدائی، پھر کنویں میں ڈال دیا گیا. پھر زلیخا نے کیا کر دیا، تہمت لگائی، اور تہمت لگانے کے بعد اللہ کمی کوتاہی معاف کرے 7 سے 12 سال تک وہ جیل میں رہ رہے. اور وہاں پہ دعا کیا کرتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم. گناہ سے بچنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے میرے رب یہ زلیخا مجھے جس گناہ کی طرف بلاتی ہے، اگر اللہ آپ نے مجھے اس سے نہ بچایا، اے اللہ اگر آپ نے مجھے اس سے نہ بچایا تو اے اللہ میں تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اس سے بہتر ہے کہ مجھے تو قید خانے میں ڈال دے لیکن میں یہ گناہ سے بچ جاؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر اللہ تو نے نہ بچایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ایک پیغمبر قید خانوں کو پسند کرتا ہے اس بات سے کہ وہ گناہ کرے. فَاسْتَجَابَ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور عورتوں کے دعووں کو سے جدا کر دیا. انہ السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. اللہ اکبر. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ازمائش کا وقت ختم ہوا، یعنی کتنے سال گزر گئے، 7 یا 11 سال کے قریب کی عرصہ گزرا جیل کے اندر، اور صرف ایک وجہ سے سزا زیادہ ہوگی. ہماری نظر تو کیا ہوتی ہے، جب بھی کوئی کام آتا ہے نا، فلانے کو 10 کام کر سٹ ہے، فلانے کو 10 کام کر سٹ ہے. ادھر ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی ہے. کون سی لغزش؟ وہ جو قید خانے میں ساتھی آئے نا، ان سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو کہہ دینا کہ ایک بے گناہ آدمی کو آپ نے کیا کیا، قید خانے میں ڈال دیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں سوچیں تو اسی اس کو بے گناہ کیوں ڈالا ہے. اللہ وہاں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یوسف نے کیوں اپنے رب سے فریاد نہ کی، یوسف نے کیوں کسی کی طرف نگاہ ڈالی کہ وہ مجھے نکالے گا. اگر یوسف علیہ السلام اس وقت میری طرف دعا کرتے، اللہ فرماتے ہیں تو میں اس کے جس کو کہا نا، اللہ نے اس کو بلا دیا، اللہ نے اسے بلا دیا. اور عرصہ دراز تک، یعنی 5 سال یا 7 سال کا قریب عرصہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جس ساتھی کو بھیجا تھا، جو رہا ہوا تھا، اس کے دل میں اللہ نے بات ہی نکال دی. جب بادشاہ کو خواب آئی تو خواب آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جیل کے اندر ایک پیغمبرانہ صفات کا ایک انسان ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں بادشاہ سے کہنا. پھر وہ بھاگتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. اب یوسف علیہ السلام جس دن جیل سے رہا ہوئے وہ 10 محرم کا دن تھا. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے دنوں کو چن لیا کہ اس کو 10 محرم کو اس فضیلت دے دی. اسی طرح جیسے عید کے ایام آتے ہیں، جیسے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، تو ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا. روزوں کے بعد، عبادت کے بعد عید الاضحیٰ، عید الفطر آ گئی. مطلب کہ روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد، عبادت کے بعد اللہ نے خوشی کا پیغام دے دیا.
اسی طرح اللہ نے 10 محرم سارے محرم کے دن ہیں، ان محرموں میں سے 10 محرم کو چن لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں سے بھی آپ آگے آئیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ، تو وہ 10 محرم کا دن تھا جس دن یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس کی پکار کو سنا، غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح مومن کو نجات دیتے ہیں۔ فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ جب ہم نے مچھلی کو حکم دے دیا جب اسے باہر پھینک دے، اب باہر گیا تو تکلیف میں، مشقت میں، سختی میں، بیمار ہے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، جب دھوپ میں ڈال دیا گیا تو ہم نے اس کے لیے کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگائی، کدو کے پتوں کی چھت بنی اور کدو غذا بن گئی۔ آگے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ فَنُبِذَ بِالْأَرْضِ وَالسَّقِيمِ، سخت بیمار تھا، پریشان حال تھا، کدو کھانا اس نے شروع کیے اور کدو کے درختوں کے پتوں کے سائے میں اس نے وقت گزارنا شروع کیا۔ جان میں جان آئی تو قوم کی طرف چلے۔ اب یہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے آئیں امام حسین کی طرف۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، نواسے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنا بڑا ظلم ہوا۔ اور ظلم یہ جو کرنے والے ہیں، کوئی کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بدعہدی کی گئی، ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی۔ یہ وعدہ خلافی پڑھنے کے اندر کیا آتا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، تم سے امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے ایمانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ خلافی مت کرو، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں بلایا، بلانے کے بعد انہی ظالموں نے شہید کر دیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہ بلاتے تو شہید بھی نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ کس کے ساتھ غداری ہو رہی ہے؟ کوئی عام انسان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے جس نبی کی سنت پہ اس طرح احسان ہے کہ ساری زندگی سجدے میں رہو تو تم احسان پورا نہیں کر سکتے۔ اس امت نے ان کی راہ کے ساتھ کیا کیا؟ اس امت نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسی امت کے انسان تھے جنہوں نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے امام حسین کو شہید کیا۔ اور یہ کون تھا؟ اللہ اکبر، عبید اللہ بن زیاد۔ اس نے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب امام حسین کا سر کاٹا گیا اور اس کے دربار میں لایا گیا، اس نے چھڑی لی اور چھڑی لے کے حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ ماری نا، اور کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں تو اسی قابل تھا کہ تجھے مار دیا جاتا۔ وہاں پہ ایک صحابی ہیں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا تم بھی برا ہے، تیرے ساتھی بھی برے ہیں، اللہ کی قسم میں نے امام حسین کے لبوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو کہتا ہے کہ یہ ایسے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انجام کیا کیا؟ مختار سقفی نام کا حاکم آیا ہے، جب یزید دنیا سے گیا نا تو یزید نے 4 سال کی حکومت کے لیے، اس نے تو کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ میں حکومت کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے 4 سال سے زیادہ مہلت نہیں دی، بلکہ 3 سال سے زیادہ مہلت نہیں دی۔ 3 سال کے بعد وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے اور اس عورت کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کا انجام تو یہ ہوا۔ اور ادھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابی جو جس وقت امام حسین کا سر کاٹ کے تو لبوں پہ مار رہا ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد، وہی وقت آیا کہ 6 سال کے بعد یہی عبید اللہ بن زیاد، اس نے کیا کیا کہ یہ جو صحابی تھے حضرت مختار سقفی جو بادشاہ تھا، اس نے حکم دے دیا، جیسے اس کو بادشاہت ملی نا، اس نے حکم دیا، کہنے لگا کہ جو بھی کربلا کے اندر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جرنیل ہے یا جو بھی ہے،
اس کو ایک ایک کو پکڑو اور اسے قتل کرو۔ 6 سال کے بعد اللہ نے مختار صفی کو اللہ نے اس کے لیے چن لیا بادشاہت کے لیے، اور اس نے کیا کیا، اس نے پھر چھوٹا نہیں دیکھا، بڑا نہیں دیکھا، اور یہ جس نے آپ کی گردن کاٹی تھی نا، اس کے اوپر ابراہیم بن مالک ایک جرنیل تھا جس کو مختار صفی نے بھیجا اور فرمایا کہ اس کو پکڑو، اس کی گردن کاٹو، کاٹنے کے بعد میرے سامنے پیش کرو۔ وہی کربلا کا وقت دن تھا، وہی ظہر کا وقت تھا، ظہر اثر کے درمیان کا وقت تھا۔ لڑائی شروع ہوئی، لڑائی شروع ہونے کے بعد اس کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا گیا، جدا کرنے کے بعد مختار صفی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر! وہی بوڑھا بابا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت صحابی تھے جس وقت امام حسین کے سر کو کاٹ کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہاں کونے سے آواز آئی، فرمایا او لوگو سن لو، او لوگو سن لو، یہ مکافات عمل ہے، کس ظالم نے امام حسین کو شہید کیا تھا، آج وہ تمہارے سامنے پڑا ہے۔ اور پھر جس وقت گردن کاٹی گئی تو مختار صفی نے کہا پہلے اس کے ہاتھ کاٹو، اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر اس کو سولی کے اوپر لٹکاؤ لوگوں کو، تاکہ عبرت لوگوں کے لیے بنے، اور سولی پہ لٹکانے کے بعد پھر کہا کہ اس کو آگ میں جلاؤ۔ یہ 3-4 عذاب اس نے دیے۔ یہ انجام تھا کس کا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کا انجام تھا۔ تو یہ دن بڑا ببرکت دن ہے، یعنی 10 محرم کے 10 عاشورہ کا دن۔ کوشش کرے انسان، روزہ نہیں رکھ سکا، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو اہمیت دے رکھی ہے۔ پھر حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 10 محرم کے اگر فرض نہیں بھی رکھ سکتا تو محرم کے روزوں کی کوشش کرے کسی دن بھی، یعنی یہ پورا مہینہ جو ہے نا یہ بڑا ببرکت مہینہ ہے۔ محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 3 روزے، 5 روزے، 4 روزے، یعنی ایک رکھنا مکروہ ہے، 2 رکھ لے، پھر اسی طرح 4 رکھ لے۔ یعنی ایک روزے کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جب یہود سے آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، عیسائیت کی مخالفت کرو، تم 2 روزے رکھنا۔ فرمایا اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔